نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ وہ اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کے کیا معنی ہے؟ سرپرست کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ کسی انسان کے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جانا اور کسی انسان کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لینا، اس کو کہا جاتا ہے سرپرستی۔ میرے محترم عزیزوں، بات ذرا مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے، یہاں متوجہ ہو جائیے بھائی، بات ذرا مثال سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بچے نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب اس نے اپنے دوسرے دوست سے آ کر کہا کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم حج پہ جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو کہا تم نے پاسپورٹ بنا لیا؟ کہا میں نے پاسپورٹ بھی نہیں بنایا۔ کہا حج پہ جانے کی درخواست دے دی ہے؟ کہا میں نے درخواست بھی نہیں دی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حج پہ جا رہے ہو تو تم نے ٹکٹ خرید لیا؟ کہا نا میں نے ٹکٹ نہیں خریدا۔ اور کہا اللہ کے بندے حج پہ جا رہا ہے، حج کا طریقہ بھی تجھے آتا ہے؟ کہا مجھے حج کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کہا یہ تو بتا کہ تم مکے اور مدینے میں رہے گا کہاں، تجھے یہ پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں مکے اور مدینے میں کہاں رہوں گا۔ تو اس کے دوست نے کہا پھر تو حج کیسے کرے گا؟ تو جو جانے والا تھا اس نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اس کے ایک جواب نے اس کے تمام سوالوں کو سمیٹ دیا کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں تو میری تمام ضروریات جو ہے وہ میرا والد ہی پورا کرے گا۔ اب میرے لیے درخواست دینا ہے، میرا ویزا لگوانا ہے، میرا پاسپورٹ بنوانا ہے، میرا ٹکٹ لینا ہے، میری رہائش کا انتظام کرنا ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ میرا والد پورا کرے گا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ وہ اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بھی انسان نیکی کے راستے پر آتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر لگاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے ذلت کے نقشوں میں سے عزت اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے۔ تمام کی تمام اس کے جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو حل فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی تمام تنگیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں کہ میں اور آپ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بندہ نیکی کے راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد کرتا ہے؟ قرآن عظیم الشان کے اندر آتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب یہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے پیدا ہونے سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ میرے یہاں جو کوئی بھی اولاد ہوگی میں اس اولاد کو اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی، یعنی کہ میری وہ اولاد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کیا کرے گی۔ اب مریم علیہ السلام کی والدہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے گا اور اس بیٹے کو میں عبادت کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اللہ تعالیٰ سے جب منت مانی ہوئی تھی تو اس بیٹی کو بھی جو ہے وہ اللہ کے نام پر وقف کرنے کا ارادہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کے والد عمران علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ہم مریم کو ان کے خالو زکریا علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں جو بیت المقدس کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ خاص کر دی گئی کہ یہاں بیٹھ کر یہ مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی، اور ان کے خالو جو تھے زکریا علیہ السلام وہ ان کے وکیل اور کفیل بن گئے، اور وہ وقت پر ان کو کھانا پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کسی کام سے دور جانا پڑ گیا۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کچھ توشہ وغیرہ چھوڑ دیا۔ اب جب فرمایا سفر میں ان کو کچھ زیادہ وقت لگ گیا اور واپسی جب آنے لگے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یار مریم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس فکر کے اندر زکریا علیہ السلام نے اپنے کام کو سمیٹا اور جلدی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب کہ جب زکریا جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے مکان کے اندر داخل ہوئے، وجد عندها رزقا
تو کیا دیکھا کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ پھل کھا رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہاں میں تو تھا نہیں، نہ میں نے کسی کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ مریم کے پاس پھل کہاں سے آئے؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہے میرے محترم عزیزوں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے اندر بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ نیک لوگوں پہ آ کر رک نہیں جاتا، بلکہ جو آدمی نیکی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی سرپرستی فرمایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی سرپرستی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلنے لگے۔ قصہ بہت طویل ہے، آج کی نشست بھی اس قصے کے لیے کم ہے، لیکن میں اپنے مطلب کی بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے ایک بستی کے اندر پہنچے۔ وہ بستی کے لوگ ایسے عجیب تھے کہ انہوں نے نہ ان کو کھانے کا پوچھا نہ پانی کو پوچھا۔ خضر علیہ السلام بستی کے اندر گئے، ایک دیوار ذرا ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر بڑی عجیب بات ہے، ان بستی والوں نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا، تو نے الٹا ان کی ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار جو تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ جب ان بچوں کا باپ دنیا سے گیا تو ان بچوں کے لیے خزانہ اور کچھ مال جو ہے وہ دیوار کے نیچے دبا کر چلا گیا تھا۔ اب یہ دیوار گرنے کے بالکل قریب تھی، اگر یہ گر جاتی اور کوئی اور آ کر اسے سیدھا کرتا تو وہ بچوں کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ جاتا۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جوانی کے بعد ان بچوں کا خزانہ انہی کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ ایسا کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو یتیمی کی حالت کے اندر ایک نبی کے ہاتھوں سے ان بچوں کی کفالت فرمائی۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے، اصل معاملہ میرے اور آپ کے یقین کا بنتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے خلیفہ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے زمانہ خلافت تھا تو ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی زمانہ خلافت کے اندر اتنا عدل اور انصاف اپنی رعایا کے اندر قائم کیا تھا اور اتنا عدل و انصاف پھیلایا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تصویر ہے اور ان کو عمر ثانی کہا جانے لگا۔ ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک بے تکلف دوست تھا، اس نے آ کر کہا کہ عمر تو نے یار پوری کی پوری اپنی رعایا کے ساتھ تو بڑا انصاف کیا، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے بھائی؟ کہنے لگا دیکھ تجھ سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ جب دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درہم اور دینار چھوڑ کے گئے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے محلات چھوڑے، آج ان کی اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی۔ لیکن عمر کیا تو جانتا ہے کہ جب تو دنیا سے جائے گا اور تیرے جانے کے بعد تیری وراثت جب تیری اولاد میں تقسیم کی جائے گی تو تیرے ایک بیٹے کے حصے کے اندر 70 درہم بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے سن، میں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ نیکی کی تلقین کی ہے اور اپنی اولاد کو ہمیشہ نیک کاموں ہی کے اوپر چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب اگر میرے جانے کے بعد میری اولاد ان نیک کاموں پر جمی رہے گی اور نیکی کے کام کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، اور اگر میرے جانے کے بعد میری اولاد کا سرپرست اللہ تعالیٰ بن جائے گا تو میری اولاد دنیا میں کسی کی محتاج نہیں بنے گی، اور اگر میرے جانے کے بعد میری اولاد نے بدکاری کی اور گناہوں کے راستے پر گئی تو ایسی اولاد میرے جانے کے بعد برباد بھی ہو جائے تو عمر کو اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد کو 11 شہروں کی گورنری اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے عطا فرمائی تھی۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرپرستی۔ لیکن یہ سرپرستی کس کو ملتی ہے؟
جو انسان نیکی کے راستے پر زندگی گزارتا ہے، جو اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نیکی کے راستے پر ہی نہ لگے تو آج میرا اور آپ کا یقین تو بڑا عجیب بنا ہوا ہے میرے بھائی، کہ آج ہم لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کو اس لیے ترک کر دیا، جی سیزن ہے کمانا ہے، تراویحوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ سیزن ہے اور کمانا ہے۔ رمضان کی عبادتیں جو عام دنوں سے بڑھنی چاہیے، ہمارے جو کاروباری اور دکاندار حضرات ہیں انہوں نے کمانے کا سیزن زیادہ بڑھا لیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو رزق تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کا ایک دانہ جب تک تیرے پیٹ میں چلا نہ جائے، آخری دانہ، تب تک تو دنیا سے جا نہیں سکتا، اور جتنا تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس سے ایک بھی دانہ زیادہ تو دنیا میں کھا نہیں سکتا ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا اللہ والا تھا، جمعے کی نماز کی تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلنے لگا۔ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، بات ذرا سننے کی ہے۔ اب کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، جیسے ہی جمعے کی نماز کے لیے ذرا سرمے وغیرہ لگا کے عمامہ باندھ کے سفید جوڑا پہن کے مسجد کو جانے لگا، ایک شخص نے آتے ہوئے دوڑ کر کہا کہ جی وہ زمینوں کو پانی ملنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا میرے تو جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ کہا دیکھیں اگر جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کی زمین کو پانی نہیں ملے گا اور دوبارہ پانی کا نمبر دیر سے آئے گا، ایسا نہ ہو کہ اس سال کی آپ کی کھیتی برباد ہو جائے۔ کہا یار ہوتا ہے جو ہوتا رہے، جمعے کی نماز کی تیاری کر چکا ہوں اور اب جمعے کی اذان کے بعد میں کسی اور کام میں نہیں لگوں گا، میں تو جمعہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی گھر سے باہر نکلے تھے کہ بیٹا دوڑتا ہوا آیا، کہا ابا جان وہ اونٹوں کو میں چڑھانے گیا تھا، میرے ہاتھ سے ایک اونٹ نکل کے دور نکل گیا ہے، آپ چلیں ہم چل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ دور نکل جائے۔ کہا نا بیٹا میں تو جمعے کی تیاری کر کے نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان نماز بعد میں پڑھ لیں گے، 2:30 بجے والی پڑھ لیں گے گلزار حبیب میں، 3 بجے والی پڑھ لیں گے۔ کہا نا میں تو جمعے کی تیاری کر کے نکل چکا ہوں، اب میں جمعے کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ اللہ والا مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھ لی۔ جمعے کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور دعائیں مانگنے کے بعد سوچا چلو بھائی اگر کچھ پانی بچ گیا تو میں اپنی زمین کو بھی جا کر دے دوں گا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، وہ شخص جب اپنی زمین پر گیا تو دیکھا اس کی پوری زمین جو ہے وہ پانی سے سیراب ہوئی ہے اور ساتھ والا جو آدمی ہے اس کی زمین پر پانی نہیں ہے۔ اس نے آ کر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار بڑی عجیب بات ہو گئی، تو زمین پر تھا نہیں، چنانچہ میں نے اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے جب بند کھولا، اب تیری زمین کا جو بند تھا وہ پہلے سے کھلا تھا، میں اس کو بند کرنا بھول گیا، میں اپنی زمین کا بند کھول کے اس کنارے پر بیٹھ گیا کہ پانی میری زمین میں آتا رہے گا، اب پانی بجائے میری زمین میں آنے کے وہ پہلے تیری زمین کے اندر چلا گیا۔ میں بڑا حیران اور پریشان، جب میں نے بہت زیادہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پانی خود بخود تیری زمین میں جا رہا ہے، میں نے اس بند کو بند کر دیا اور اس کے بعد پانی کو اپنی زمین کی طرف لینا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا کہ بھول اس سے ہوئی، لیکن مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کر دیا۔ اب جب یہ گھر میں آیا اور گھر میں صحن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اونٹ بھی بندھا ہوا پڑا ہے۔ بیوی سے جا کر پوچھا اور بیوی نے کہا چھوڑ اونٹ کو، پہلے بتا پانی کا کیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کی سرپرستی کی باتیں کا اونٹ کا بات یہ ہے کہ میں کھانا پروس رہی تھی، میں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، جب میں باہر نکلی تو دیکھا 3-4 کتے ہمارے اونٹ کے پیچھے پڑے ہیں اور اونٹ دوڑتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جیسے ہی اونٹ دروازے کے پاس آیا میں نے اس کی مہر پکڑ کے اس کو باندھ کے اپنے گھر میں کھڑا کر دیا۔ تو جمعے کی نماز کی ادائیگی بھی ہو گئی اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کر کے نیکی کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے کاموں کو خود بخود بنانا شروع کر دیا۔ میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ حالات آ گئے تو باپ پہ بھروسہ کر لیا، بھائی پہ بھروسہ کر لیا، دوست پہ بھروسہ کر لیا، چاچا اور ماموں پہ بھروسہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ارے ہم بھی تو نیکوں کے سرپرست ہیں، ہم بھی تو نیکوں کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی تو تیرے نفع اور نقصان کو اپنے ذمے لے چکے ہیں اور کچھ ہم پہ بھی بھروسہ کر لے۔ میرے محترم عزیزو، اس کی مثال تو ایسی ہی ہو گئی۔ ایک شخص کروڑ پتی ہے، مل آنر ہے، یہی کہتے ہیں نا مل کے مالک کو مل آنر ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے اپنے ماتحت سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، ایک لوتا اس کا بیٹا ہو۔ اب اگر وہ 2-4 ہزار کی نوکری کے لیے کبھی اس فیکٹری میں جائے، کبھی اس فیکٹری میں جائے، کبھی اس فیکٹری میں جائے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، یہ سارا کا سارا تیرے لیے تو ہے اور یہ سارا کا سارا مال تیرے لیے، لوگ میرے ماتحت کام کرتے ہیں، تو نوکری ڈھونڈنے کہیں اور جا رہا ہے، اب اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ بعینہ ہی یہی مثال میری اور آپ کی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دوستوں میرے اور آپ کے سرپرست بن چکے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داری میں اور آپ آ چکے ہیں۔ اب اس ذمہ داری میں آنے کے بعد جب ہم پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو بجائے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے، بجائے 200 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین پڑھنے کے بجائے 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ہم غیروں کے در پر جا کر جب مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو غصہ آنا ہی ہے کہ جب تیرے مسائل کا حل میرے پاس موجود ہے تو دوسروں کے در پر جا کر کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لانا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر بھی آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر بھی آ جائیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، بادشاہ کے بالکل محل کے ساتھ اس کی ایک کٹیا بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے محل کی توسیع کرنے کا ارادہ کیا۔ اب بادشاہ نے جب اپنی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا کی چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ اپنے خادموں سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا فلاں بڑھیا کی ہے۔ کہا جاؤ اس سے کہہ دو کہ بادشاہ اپنے محل کی توسیع کرنا چاہتا ہے، تو اپنی جھونپڑی کو یہاں سے ہٹا دے، اسے کہیں اور جگہ دے دینا۔ اب وہ بادشاہ کے سپاہی اس عورت کے پاس آئے، بڑھیا کے پاس، اور اگر کہا کہ اماں بادشاہ اپنے محل کو بڑھانا چاہتا ہے، لہذا تیری جھونپڑی کو ہم یہاں سے ہٹا رہے ہیں، تجھے کوئی اور جگہ دے دیں گے، تو وہاں چلی جا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا ساری زندگی میں نے اسی جھونپڑی میں گزار دی، زندگی کے آخری دن ہے، اللہ اللہ کر کے مجھے یہاں گزارنے دے، میرے مرنے کے بعد جو دل کرے کر دینا۔ چنانچہ بڑھیا کو اتفاق سے کسی کام سے اپنے کسی عزیز کے یہاں جانا پڑ گیا۔ یہاں جب بادشاہ کو یہ بات پتہ لگی کہ بڑھیا نے جو ہے جھونپڑی دینے سے انکار کر دیا، تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے سپاہیوں پر ناراض ہو گیا کہ تم نے پوچھا کیوں؟ تمہارا تو یہ کام تھا کہ اس کو فوری طور پہ ہٹا دیتے، چنانچہ جاؤ اور جا کر اس کی بڑھیا کی جھونپڑی کو ہٹا دو۔ اب وہ بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے جا کر بڑھیا کی جھونپڑی کو جو ہے وہ ہٹا دیا اور وہاں پر محل کی تعمیر جو ہے شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بڑھیا دوبارہ لوٹ کر آئی تو کیا دیکھا کہ محل کی جو دیواریں ہیں وہ لمبی چوڑی کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا۔ آخرکار کسی سے پوچھا کہ بھائی میری جھونپڑی کا کیا بنا؟ کہا تو تو چلی گئی تھی، یہاں تو تھی نہیں، تیرے جانے کے بعد بادشاہ نے تیری جھونپڑی کو گرا کر یہ دیواریں کھڑی کر دی۔ میرے محترم عزیزوں، اسی وقت اس بڑھیا نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی نظر آسمان سے نہیں گری کہ اس سے پہلے بادشاہ کے محل کی دیواریں زمین پر گر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو صرف نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج کے بیان کا عنوان یہی ہے کہ جو انسان بھی نیکی کے راستے پر آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست بن جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ ہے، اپنی ملکہ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب وہ ملکہ جو ہے وہ فرمایا کہ محل کے اندر رہتی ہے اور اس کے لیے خدام اور خوشام بادشاہ نے جو ہے ہمیشہ آئیں بائیں شائیں لگا کے رکھے ہیں۔ اب اس محل کے اندر ایک بھنگی صفائی کرنے والا ہے، گندگی اٹھانے والا ہے۔ اگر وہ بھنگی اس ملکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے تو کیا ملکہ اس کی طرف توجہ کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی ایک طرف تو بھنگی ہے، صفائی کرنے والا ہے، ایک طرف بادشاہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے خادمین رکھے ہیں، میری خدمت کرتا ہے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، میں تیری طرف کیوں نظر اٹھانے لگی؟ بالکل یہی مثال میری اور آپ کی ہے میرے دوستوں، کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ملکہ جو ہے وہ یہ بندے اور بندیاں ہیں اور وہ بھنگی جو ہے وہ شیطان ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کی بے شمار رحمتیں ہیں، ایک طرف شیطان ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اب ہم اس صورت کے اندر شیطان کو یہ کہیں کہ تو بھنگی ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میری تو کان میں اذان کی آواز پڑ چکی، اب میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاؤں گا۔ لیکن آج یہ معاملہ بہت کم ہے میرے دوستوں، آج اذانیں تو ہوتی ہیں لیکن مسجد کی طرف قدم بہت کم اٹھتے ہیں، آج قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ جس دن یہ معاملہ بن گیا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر آ گئے، یا ورنہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں لانا چاہتا ہے وہ نیکی کے راستے پر آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی کہ یا اللہ میری توبہ، اب تک جو ہوا سو ہوا، میرے مولا میں خطا کار، گناہ گار، سیاکار، میں کمزور، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے، اب میں تیرا نیک بندہ بنوں گا۔ یہاں آپ نے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے پہلے زینے پر قدم رکھا، وہاں غیب کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو خود بخود سلجھانا شروع کر دے گا، آپ کی ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا شروع کر دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا
مقدس محترم اور مکرم مہینہ ہے. عام دنوں سے بنسبت اس مہینے کے اندر عبادت کی طرف جو ہے انسان کا میلان زیادہ ہوتا ہے. لہذا ہم سب ایک تو اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کریں, معافی مانگیں. اب ظاہر ہے میرے دوستوں کہ توبہ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی, اس لیے توبہ کے ٹوٹنے پر پریشانی نہیں ہے, لیکن توبہ کے ٹوٹنے کے بعد پھر توبہ نہ کرنے پر پریشانی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنی توبہ کو توڑنے کے بعد جتنی مرتبہ بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر بار توبہ کرنا پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار معاف کر دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تو برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.